ناظرین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی یہ سورت سورہ بقرہ، اس سورت کی فضیلت بیان کروں گا کہ کیا کیا اس سورت کے فضائل ہیں۔ آپ تمام لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ آپ تمام لوگ ان باتوں کو غور سے سنیں، اور اس کی فضیلت کے اندر ان باتوں کا بھی ذکر ہے جن باتوں کو لے کر آج کے اس دور میں لوگ پریشان حال ہیں۔ اگر آپ تمام لوگ بھی ان باتوں کو سنیں گے، دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں گے، نہ جانے کون سا آدمی ایسا ہو کہ اس پریشانی کے اندر گھرا ہوا ہو جس پریشانی کا حل اس سورت کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ تو آپ تمام لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ خود بھی اس کو سنیں اور دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں۔ قرآن کریم کی یہ سورت سورہ بقرہ یہ سب سے پہلی سورت ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس سورت کی فضیلت کے طور پر بیان فرمایا کہ قرآن کریم کی جو یہ سورت ہے سورہ بقرہ، یہ قرآن کریم کا افضل اور اعلیٰ حصہ ہے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے سے گھروں کے اندر برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جن گھروں کے اندر قرآن کریم کی اس سورت کی تلاوت نہیں ہوتی ہے ان گھروں پر بدنصیبی چھا جاتی ہے۔ اور قرآن کریم کی اس سورت کے تلاوت کرنے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو جو سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہیں تمام طرح کے جادو کے اثرات سے، جنات کے اثرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ کسی بھی طرح کا جادو کا، جنات کا کوئی اثر انسان کے اوپر نہیں ہوتا ہے جب تک وہ اس سورت کی تلاوت کر رہا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کی تو تلاوت کرنی ہی ہے بہرحال، لیکن اس سورت کی اگر فضائل کے طور پر اس کی فضیلتوں کو اپنے ذہن کے اندر رکھ کر اس سورت کی تلاوت اپنے گھروں کے اندر کی جائے تو اللہ تبارک و تعالی گھروں کے اندر برکتوں کا نزول فرمائے گا، شیاطین سے حفاظت فرمائے گا، ایسے گھروں کے اوپر جادو کا، جنات کا، ٹوٹکوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اور آپ حضرات غور کریں کہ آج کے دور میں جنات، جادو کے اثرات سے لوگ کس قدر پریشان ہیں، اور ان کا حل اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرما دیا کہ اپنے گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرو، نہ جنات کا اثر ہوگا، نہ جادو کا اثر ہوگا، نہ شیاطین کا اثر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اس سورت کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائیں، اور جو لوگ پریشان حال ہیں، جنات جادو کے اثرات کے اندر، اس طرح کی پریشانی کے اندر گرفتار ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان تمام لوگوں کی حفاظت فرمائیں اور اس سورت کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔